وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر ثم لا ينظرون۔ اور کافروں نے کہا ان پر آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتار دیا گیا، حالانکہ اگر ہم کوئی فرشتہ اتارتے تو فیصلہ کر دیا جاتا، پھر انہیں مہلت نہ دی جاتی۔ یعنی مشرکین نے مزید یہ کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر آسمان سے کوئی فرشتہ کیوں نہ اتار دیا گیا جسے وہ دیکھتے۔ اس پر فرمایا گیا کہ اگر اللہ تعالیٰ فرشتہ اتار دیتا اور کافر پھر بھی ایمان نہ لاتے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر لازم ہو جاتا، کیونکہ یہ سنت الہیہ ہے کہ جب کفار اجتماعی طور پر کوئی نشانی طلب کریں اور اس نشانی کے ظاہر ہو جانے کے بعد بھی ایمان نہ لائیں تو عذاب واجب ہو جاتا ہے اور وہ ہلاک کر دیے جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر کافروں کا مطالبہ پورا کر دیا جاتا اور یہ پھر بھی ایمان نہ لاتے تو انہیں ایک لمحے کی بھی مہلت نہ ملتی اور ان سے عذاب مؤخر نہ کیا جاتا۔ یاد رہے کہ کافروں نے ایسے فرشتے کے اترنے کا مطالبہ کیا تھا جو ان کافروں کو بھی نظر آئے اور اسی کا رد کیا گیا تھا، ورنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایک کیا بہت سے فرشتے نازل ہوتے تھے اور بسا اوقات انسانی شکل میں حاضر ہوتے تھے جنہیں صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم بھی دیکھتے تھے۔ ان کفار کا مطالبہ یہ تھا کہ فرشتہ اپنی اصلی صورت میں آئے اور ہم اسے اسی صورت میں دیکھیں۔ یہاں ایک سوال ہے کہ کفار نے بہت سی نشانیاں طلب کیں جو پوری بھی ہوئیں، جیسے چاند کے 2 ٹکڑے ہونا وغیرہ، اور اس کے بعد وہ ایمان بھی نہیں لائے، تو ایسی صورت میں آیت میں بیان کردہ حکم کے مطابق تو سب کو ہلاک کر دیا جانا چاہیے تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو آیت کا مطلب کیا ہے، یا پھر ان معجزات کے دکھائے جانے کا مطلب کیا ہوا؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ نبوت پر دلالت کرنے والی نشانی 2 طرح کی ہے، نمبر 1 عام نشانی اور نمبر 2 خاص نشانی۔ عام نشانی وہ ہے کہ جس کا تمام لوگ مطالبہ کریں، یا سب مطالبہ تو نہ کریں لیکن اس کا مشاہدہ سب کر لیں۔ خاص نشانی وہ ہے کہ جس کا مطالبہ مخصوص لوگ کریں اور تمام افراد اس کا مشاہدہ نہ کر سکیں۔ گزشتہ امتوں میں نشانی دیکھ لینے کے بعد ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب نازل کرنے میں اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہ رہا کہ عام نشانی یعنی جس میں سب عام و خاص شریک ہو جائیں اسے پورا کرنے کے بعد ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب نازل فرماتا، جبکہ خاص نشانی کے پورا ہونے کے بعد ایمان نہ لانے کی صورت میں عذاب نازل نہیں فرماتا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کا مطالبہ مخصوص لوگوں نے کیا جو پورا ہوا، لیکن یہ عام نشانی نہ تھی بلکہ خاص تھی کہ جب چاند 2 ٹکڑے ہوا اس وقت اکثر لوگ سو رہے تھے اور کئی مقامات پر اختلاف مطالعہ یا بادل حائل ہونے کی وجہ سے چاند 2 ٹکڑے ہوتا نظر نہ آیا، اس لیے مطالبہ کرنے والوں پر عذاب نازل نہ ہوا۔ مرقات المفاتیح میں یہی عبارت شرح السنہ سے منقول ہے۔ اس کی روشنی میں ابو جہل یا دیگر کفار کے مطالبات کو دیکھا جائے تو وہ خاص مطالبے خاص فرد کے لیے پورے ہوئے تھے، اس لیے اس پر عذاب نازل نہ ہوا۔